السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا، اس وقت سے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیفیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے جلا وطن ہونا پڑا، اور پھر اللہ نے آپ کو مشرکین پر غلبہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹنے کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے جو اس دور ابتلا میں نازل ہوئی، جن میں آپ کو صبر کرنے اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، غمزدہ ہونے سے روکا گیا، اور سابق انبیاء کے قصص و امثال بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے غم نہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے نبی، آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کی مثال بیان کرتے ہوئے یوں تسلی دی، مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے، آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف کی کچھ مثالیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ابو جہل کی ایک ناکام کوشش۔ ایک دن ابو جہل نے کہا، کیا محمد سب کے سامنے اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے؟ کسی نے کہا ہاں۔ اس پر ابو جہل بولا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، اگر آئندہ میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن رونت ڈالوں گا یا اس کا چہرہ خاک آلود کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کی گردن روندنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اچانک وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹنے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی تھی اور میرے سامنے بہت سے پر تھے اور ہولناکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے تجھے اس عمل سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے اس کام سے روکا نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اسے ڈانٹنے لگے تو ابو جہل کہنے لگا، بے شک تو جانتا ہے کہ مکہ میں مجھ سے بڑی مجلس کسی کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے،
یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ اپنے مجلسی مددگاروں کو بلاتا تو اللہ کے زبانیہ فرشتے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ دوسری تکلیف سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کا بوجھ پھینکنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز ادا کر رہے تھے اور قریش کے لوگ اپنی مجالس میں براجمان تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کیا تم اس ریاکار کی طرف نہیں دیکھتے؟ نعوذ باللہ۔ اتنے میں کسی نے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹوں کا گوبر، خون اور جبیر یعنی بچے دانی کی جھلی کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹوں کا گوبر، خون اور جبیر لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی اٹھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اونٹنی کی جبیر آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر خبر دی، وہ ان دنوں نوعمر تھیں، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پیٹھ سے جبیر ہٹا کر پرے پھینکی اور سب کو برا بھلا کہنے لگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرما لی تو 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اے اللہ تو عمر بن حشام، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے وہ سب بدر کے دن قتل ہوئے پڑے تھے، پھر انہیں بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، ان کنویں والوں پر لعنت کی گئی۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ گندگی پھینکنے والا عقبہ بن ابی معیط اور اس کام پر ابھارنے والا ابو جہل تھا۔ مشرکین اپنے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مؤثر ہونے پر خائف تھے۔ ان پر یہ معاملہ گرا گزرتا تھا کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ مکہ میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری بڑی تکلیف قریشی سرداروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونا۔ ایک دن قریش کے بڑے بڑے سردار حتیم میں اکٹھے ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے ہم نے جتنا صبر اس آدمی کے بارے میں کیا ہے کبھی کسی کے متعلق نہیں کیا۔ یہ ہمیں بیوقوف گردانتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم نے بڑے اہم معاملے پر صبر کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ قریشی سردار ایک بارگی آپ کی طرف لپکے۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگے
تو ہی وہ آدمی ہے جو ہمارے خداؤں اور دین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی پوجا مت کرو وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم انا الذی اقول ذلک، ہاں میں ہی وہ آدمی ہوں جو یہ کہتا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بل دے کر کھینچی۔ اسی اثنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ چوتھی بڑی تکلیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کا سخت ترین دشمن تھا۔ اسی طرح اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان چغلی سے فتنے کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی اور دروازے پر گندگی پھینک دیتی۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ اس نے سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حج کرتا ہے، واللہ اگر میں نے اسے پا لیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اس نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اخذ اللہ ببصرها عنی، نہیں، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی اور وہ مجھے نہیں دیکھ پائی۔ ام جمیل نے یہ شعر بھی پڑھے، مزمم ابینا ودینہ قلینا وامرہ وسینا۔ ہم نے مزمم معنی ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے، ہم نے مزمم کو تسلیم نہیں کیا، اس کے دین کو چھوڑ دیا اور اس کے امر کی نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکراتے اور فرماتے، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی ستم قریش ولعنہم یستمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی لعن طعن اور گالی گلوچ کس طرح مجھ سے پھیر دی ہے؟ وہ مزمم کو لعن طعن کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب تو بازاروں، مجمعوں اور حج کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور آپ کی تکذیب کرتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی ان تکالیف کے علاوہ مکی دور کے آخر میں اس وقت ایذا رسانی کی انتہا کر دی گئی جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے اپنے پیروکاروں کو پہنچنے والی تکالیف سے پہلے خود کو پہنچنے والی ایذا کا تذکرہ اس طرح فرماتے: لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبْدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ۔ بلا شبہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بلا شبہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی اذیت دی گئی کہ کسی کو بھی اتنی اذیت سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ مجھ پر مسلسل 3 دن رات گزر جاتے اور میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسا کھانا نہ ہوتا جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس چیز کے جو بلال اپنے بغل میں چھپا کر لے آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر و منزلت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس کے باوجود جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت پیش کی تو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ تکالیف برداشت کی اور لمبی مشقت اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان ناسمجھ لوگوں کی طرف سے بے پناہ تکالیف اٹھائیں، حتیٰ کہ جب کبھی آپ مکہ میں ان کی مجالس کے قریب سے گزرتے تو وہ مذاق کرتے ہوئے کہتے: یہ ابو قبصہ کا بیٹا ہے جو آسمانی باتیں کرتا ہے۔ اور کوئی ان میں سے آپ کے قریب سے گزرتا تو یوں کہتا: کیا آج تیرے پاس آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی؟ معاملہ صرف تمسخر و استہزاء اور ذہنی اذیت پہنچانے تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ نوبت جسمانی تکلیف دینے تک پہنچ گئی تھی، حتیٰ کہ امیہ بن خلف جیسے اللہ کے دشمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کی بھی جسارت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت اور ابتلا کا وہ دور ختم نہ ہوا، بلکہ ایک نیا انداز اختیار کیا گیا، نئے دشمن پیدا ہو گئے۔ عداوت کی آگ مکہ والوں سے تجاوز کرتے ہوئے مدینہ کے قرب و جوار کے منافقوں، یہودیوں، ایرانیوں اور رومیوں اور ان کے حلیفوں تک پھیل گئی۔ مکہ میں دشمنی کا طریقہ کار جو استہزاء، گالی گلوچ، گھیراؤ اور مار پیٹ تک محدود تھا، اب مسلح تصادم کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ جنگ اتنی تیزی اختیار کر گئی کہ اس میں بڑے کر و فخر سے تلواروں اور نیزوں کا استعمال ہوا۔ یہ ایک ایسی آزمائش ثابت ہوئی جس میں بکثرت اموال اور جانوں کا نقصان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سارے دور میں مشقت و ابتلا کا تسلسل رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں پہنچنے والی ان تکالیف پر صبر کیا اور اجر کی امید رکھی اور کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آزمائشوں، اذیتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اور یہ تمام تکالیف آپ کے مرتبہ رسالت کے مطابق تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ہاں بلند مرتبے اور مقام محمود کے مستحق ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تکالیف اس لیے برداشت کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی سابقہ امتوں پر آنے والا عذاب گھیر لے اور سب تباہ و برباد ہو جائیں، اور اس طرح آنے والے داعیوں اور مصلحین کے لیے اسوہ مہیا ہو جائے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والا